مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب آرکیٹیکٹ زین الرضا ابن رضا علی، مرحوم مغفور جناب علی رضا ابن علی رضا و مرحوم مغفور جناب شریف رضا ابن علی رضا کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال الامام موسیٰ کاظم، لا یکون الرجل مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب میرے ایک بہت ہی عزیز دوست جناب زین الرضا صاحب اور ان کے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے۔ مرحوم زین الرضا صاحب ایک اچھے انسان اور بہت ہی ایکٹیو اور فعال تھے ہماری کمیونٹی میں، مختلف کانفرنس میں وہ شریک ہوا کرتے تھے، اور انڈیا کے باہر ایک کانفرنس میں ہمارا اور ان کا ساتھ رہا، اور وہیں سے گویا ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ لیکن اللہ کو کیا منظور تھا کہ انہوں نے ہم سب کا ساتھ چھوڑ دیا اور عالم فانی سے عالم باقی کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرے،
اور ان کے درجات کو اور زیادہ بلند کرے، ان کے تمام رشتہ داروں کو، ان کے بچوں کو، ان کی اہلیہ کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرمائے۔ میں نے دیکھا یہ 3 نام جن کے لیے آپ نے ابھی سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرمائی، ان تمام ناموں میں جو نام کامن ہے، مشترک ہے، وہ لفظ رضا ہے۔ یعنی اس فیملی میں اس نام کو بہت زیادہ امپورٹینس اور بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور سے رضا کہتے ہیں۔ رضا یہ لفظ صحیح نہیں ہے، بلکہ رضا کہنا چاہیے۔ رے کے اوپر زبر نہیں ہے، رضا صحیح نہیں ہے، رضا صحیح ہے۔ RIZA یا REZA بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لہذا مومنین، جو لوگ میری اس مجلس کو، میری اس تقریر کو سماعت فرما رہے ہیں، ان سے میری ایک گزارش ہے کہ اس نام کو خراب نہ کیجیے، بگاڑیے نہیں۔ رضا لفظ صحیح ہے، جیسے باقر لوگ بولتے ہیں، باقر غلط ہے، باقر صحیح ہے۔ باقر غلط ہے اور باقر صحیح ہے۔ ایسے بہت سے نام ہیں جسے ہم نے اعرابی اعتبار سے بگاڑ دیا ہے۔ جیسے ہم لوگ مرتضیٰ کہتے ہیں، ہم لوگ مصطفیٰ کہتے ہیں، غلط ہے۔ مرتضیٰ صحیح نہیں ہے، مرتضیٰ صحیح ہے، MURTAZA۔ لیکن عام طور سے لوگ مرتضیٰ کہتے ہیں، عام طور سے لوگ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ صحیح ہے۔ مرتضیٰ اور مصطفیٰ، یہ 2 نام میں غلطیاں ہمارے یہاں بہت زیادہ کی جاتی ہیں۔ لہذا اس مجلس کے بہانے سے، اس مجلس کے پلیٹ فارم سے اگر ان باتوں کو بیان نہیں کیا جائے گا مومنین، تو پھر وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں سے ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ لہذا اسے ایک کریکشن تھا، برائے کرم اس کی اصلاح کریں، اور مومنین آج سے یہ ارادہ کریں کہ ہم مرتضیٰ کہیں گے، ہم مصطفیٰ کہیں گے، ہم باقر کہیں گے، ہم مثلا رضا کہیں گے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ تھا، پوائنٹ تھا، لیکن چونکہ ایک نہایت ہی عمدہ اور دلکش شخصیت کے مالک تھے جناب زین الرضا صاحب، لہذا میں مجلس کا جو آج کا میرا انداز اور عنوان ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے عزیزوں۔ اس کے لیے میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ بہت ہی پیاری ہے یہ حدیث۔ ہمارے ساتھ میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یکون الرجل مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا۔ امام فرماتے ہیں ساتھ امام کے کوئی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ خائف اور راجی نہ ہو جائے۔ یہ خائف کیا ہے، یہ راجی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں آنے واحد، ایک ہی ٹائم پہ
ایک مومن کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس کی رحمتوں سے امید بھی رکھنی چاہیے، یعنی خوف بھی پایا جائے اور امید بھی پائی جائے۔ خوف اور رجا، خوف اور امید کے درمیان مومن کو ہونا چاہیے۔ بہت پیاری بات ہے یعنی صرف ڈرے اللہ سے یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بالکل غافل ہو جائے اور صرف امیدوار رہے کہ ہم کو تو بہشت مل ہی جائے گی، یہ بھی صحیح جی نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ خَائِفًا رَاجِيًا حَتَّى يَكُونَ عَامِلًا لِمَا يَخَافُ وَيَرْجُو، اور یہ انسان جو یہ مومن یہ خائف اور راجی ہو نہیں سکتا ہے مگر یہ کہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ عامل بھی ہو، عمل بھی کر رہا ہو۔ خوف، مولا فرماتے ہیں خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے، اور جب خوف و امید کے درمیان آ جائے تو اسی خوف و رجا کی بنیاد پر اسے عامل بھی ہونا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ لہذا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان ہو، اور جب خوف و امید کے درمیان ہو تو وہ عامل ہو، بد عمل نہ ہو، اسے عمل کر کے، اسے پریکٹیکل کر کے جو ہے بتانا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا جو آج کا میسج اور پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خوف اور امید کے درمیان مومن کو ہونا چاہیے۔ المومن یکون بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی امید نام کی چیز نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ڈرتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تو ہمیں معاف کر دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رؤوف ہے، لہذا پروردگار جو ہے ہمیں کیا کرے گا، معاف کر دے گا۔ تو خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے۔ جناب عیسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے حواری بھی تھے، ان کے چاہنے والے بھی تھے۔ جناب عیسیٰ ایک راستے سے گزرے، ایک گاؤں سے گزرے، ایک آبادی سے گزرے، دیکھا کہ وہاں کے لوگ اللہ کے سے بہت ڈرے ہوئے ہیں، وہ صرف خائف ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جلدی یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ لوگ مجھے پسند نہیں ہیں، جن کے بعد صرف خوف ہی خوف ہے۔ اس آبادی میں رکنا نہیں ہے، آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھے جناب عیسیٰ، تو دیکھا کہ ایک آبادی ہے کہ جہاں کے لوگ صرف امیدوار ہیں، کوئی خوف نہیں اور بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا یہ تو اور بدتر ہیں، اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک اور آبادی میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ خوف اور امید کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں نا عزیزو، خوف اور امید کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا واہ سبحان اللہ، کتنے اچھے ہیں یہ لوگ، کتنے اچھے ہیں یہ افراد کہ جو خوف اور رجا کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی، میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی قیمتی بات پیش کر دوں، بہت عمدہ، انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے،
یہ کوئی نبی، کوئی امام، کوئی معصوم شخصیت نہیں ہے، لیکن یہ اتنے بلند ہیں، ان کی شخصیت اتنی عظیم ہے عزیزوں، کہ یہ اللہ کے بہت ہی دلارے ہیں، اللہ سے یہ محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ہم اللہ سے محبت کریں یہ تو ایک طرفہ بات ہے نا، لیکن وہ بھی ہم سے محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جناب حکیم لقمان کیا دلیل ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے؟ دلیل یہی ہے مومنین کہ انہوں نے جو باتیں اپنے بچے سے یا اپنے لوگوں سے کہی، پروردگار نے اسے قرآن کی آیت کا حصہ بنا لیا۔ کیا اللہ کے پاس میٹر کی کمی ہے؟ نہیں عزیزوں، بلکہ ان کے ارشادات، ان کی نصیحتیں اتنی اچھی تھیں کہ پروردگار نے قرآن کی پاکیزہ آیتوں کا حصہ بنا دیا ان کی نصیحتوں کو۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا نا عزیزوں کہ جناب حکیم لقمان کتنے بلند ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جناب حکیم لقمان کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے نبی اس وقت کو یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دیکھو اللہ کا شریک کسی کو بھی قرار مت دینا، کیونکہ شرک ان الشرک لظلم عظیم، شرک فقط ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے عظیم ظلم ہے۔ لہذا یہ جو بات جناب حکیم لقمان نے کہی، اللہ نے اسے اپنی کتاب میں پیش کر دیا۔ آئیے اسی حکیم لقمان کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ جو ہے ان سے کیوں اتنی محبت کرتا تھا۔ جناب حکیم لقمان نے ایک دن اپنے بچے کو مخاطب کر کے کہا یا بنیا، اے میرے لال، یوں سمجھو کہ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں، یہ تمام انسانوں نے مل کر جتنے اچھے کام کیے ہیں، ثواب کے کام کیے ہیں، تم نے اکیلے اتنا عمل خیر انجام دیا ہے، تم نے اکیلے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ میرے لال، تو مغرور نہ ہو جانا کہ ہم نے تو اتنی نیکی کی ہے کہ پوری دنیا میں اکیلے جتنی نیکی تمام انسانوں نے مل کے کی ہے، اتنی نیکی ہم نے اکیلے کی ہے۔ تو مغرور نہ ہو جانا کہ اب تو ہماری جنت پکی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا گناہ ہم کر بیٹھیں کہ جس سے وہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں اور پروردگار ہمیں جہنم میں بھیج دے۔ آپ کو عجیب لگانا، لیکن اب سنیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جناب حکیم لقمان کہ اے میرے لال، اور ایک بات اور سنو، جتنے گناہ پوری دنیا میں مل کر تمام انسانوں نے کیے ہیں، تم نے اکیلے اتنا گناہ کیا ہے، تو مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے کوئی ایک نیکی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے پروردگار تمہیں جنت میں بھیج دے۔ اللہ اکبر، کیا حسین انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ کیا کہا؟ سارے برے انسانوں نے جتنی برائیاں کی ہیں، تم نے اکیلی اتنی برائی کی ہے، اکیلے اتنی برائی کی ہے، تو مایوس نہ ہو جانا۔ پروردگار کو وہ انسان پسند ہی نہیں ہے جو مایوس ہو جائے۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں،
ارشاد ہوتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے گناہ کر کے، جنہوں نے اپنے دامن کو داغدار کر لیا ہے گناہ کر کے، ان سے کیا کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ دیکھ رہے ہیں کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا کرم کرنے والا ہے یہ پروردگار۔ لہذا جو ہے ہم کو یہ سوچنا ہے، ہم کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس خوف بھی ہو، ہمارے پاس امید بھی ہو۔ اس لیے ایک عارف باللہ نے عزیزوں بہت سی پیاری بات کہی، مجھے تو بہت پسند ہے۔ مجھے دیکھنا یہ کہ آپ جو ہے اسے کس طرح سے پسند کرتے ہیں۔ ایک عارف باللہ، بہت بڑا عارف باللہ کہتا ہے کہ خوف اور امید در حقیقت یہ دو بالوں پر کی طرح سے ہیں کہ اگر ہمیں آسمان معنویت پر، آسمان روحانیت پر اگر ہمیں پرواز کرنا ہے تو ان دونوں پروں کے ذریعے سے ہم بلندی کی طرف پرواز کر کے جا سکتے ہیں۔ یہ کیا مقصد؟ خوف و رجا دو پر کی مانند ہیں، خوف و امید دو پر کی مانند ہیں۔ اسی پر کے ذریعے سے مومن پرواز کر کے ایک بلند مقام تک جا سکتا ہے۔ بلندی پہ جانے کے لیے پرواز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلندی پر جانے کے لیے اڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اڑنے کے لیے پر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک پر سے کوئی نہیں اڑتا ہے، دو پر کی ضرورت ہے۔ پہلے پر کو خوف کہا جاتا ہے، دوسرے پر کو جو ہے امید کہا جاتا ہے۔ اسی سے جو ہے پرواز کی جا سکتی ہے۔ کیا پیاری بات ہے، آپ نے اندازہ لگایا نا، یہ خوف جو ہے اور یہ امید، یہ دونوں ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے پیغمبر اسلام جب آئے تو اللہ نے پیغمبر اسلام کو کیا انٹروڈکشن کروایا تو کہا کہ ہم نے جس نبی کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہے یہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بشیر کسے کہا جاتا ہے؟ بشیر جو خوشخبری دے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری دے، اسے بشیر کہا جاتا ہے۔ اور نذیر جو جہنم کے عذاب سے ڈرائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نذیر کہا جاتا ہے۔ تو بشیر اور نذیر یہ دو پیغمبر کے بہت ہی مشہور القاب میں سے ہیں۔ بشیر کا تعلق جو ہے وہ امید سے ہے، وہ رجا سے ہے، اور نذیر کا تعلق جو ہے وہ خوف سے ہے۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے امتیوں کو جنت کی طرف لے جانے کی دعوت دیں اور جہنم میں جانے سے روکیں۔ جو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے بشیر کہا جاتا ہے، جو جہنم سے روکتا ہے اسے نذیر کہا جاتا ہے۔ لہذا میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، مومنین باتیں تو اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے بیلنس بنانا ہے۔ حد سے زیادہ امید بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور حد سے زیادہ خوف بھی انسان کو
مایوسی کی بند گلی میں مقید کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کھل کر کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبب بھی بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں بخشے گا؟ کہ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ اس کا کام ہی ہے بخشنا۔ تم آؤ اس کی بارگاہ میں، اس طریقے سے اس کی بارگاہ میں آؤ کہ نادم ہو کر آؤ، پشیمان ہو کر آؤ، شرمندہ ہو کر آؤ۔ تمہارا چہرہ جو ہے، تمہاری گردن جو ہے وہ ندامت و پشیمانی سے اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہونا چاہیے۔ جس قدر تم متواضع بن کر آؤ گے، ہمبل بن کر آؤ گے، تمہارا یہ ہمبلنس جو ہے، یہ تواضع اور انکساری جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، میں واقعاً دل کی گہرائی سے جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ایک آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب لوگ کمیونٹی کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ مرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام، ان کی ایکٹیویٹی، ان کی جو فعالیت تھی وہ انہیں زندہ رکھتی ہے، وہ انہیں مرنے نہیں دیتی۔ مرحوم جناب زین البھائی ہمارے ایک ایکٹیو اور فعال شخصیت کے مالک تھے، اور ایسے لوگ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی بھی جانوروں کی طرح زندگی نہ کیجیے۔ جانور کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے لیے زندہ رہتا ہے یا اپنی فیملی کے لیے۔ ایک گوریا، ایک چھوٹی سی چڑیا بھی اپنا پیٹ پال لیتی ہے، اپنے بچوں کے لیے منقار میں، چوش میں جو ہے دانہ لے کر آتی ہے اور بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ ہم بھی اگر ایسی ہی زندگی بسر کریں تو ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوگا؟ ہم اشرف مخلوقات ہیں عزیزو۔ اشرف مخلوقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے تمام مخلوق میں ہم سب سے بہتر ہیں۔ تو بہتر ہیں تو بہتر ہونا بھی چاہیے، بہتر ہم کو دکھنا بھی چاہیے، جانوروں سے بہتر کام کرنا بھی چاہیے، تب جا کر جو ہے حقیقت میں ہم بہتر ہوں گے۔ عزیزو، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آن لائن مجلس بہت زیادہ تفصیلی اور طولانی نہیں ہوتی ہے۔ 35 سے 40 منٹ کا ہم لوگوں کا ایوریج عام طور سے رہتا ہے اس مجلس کا۔ مجھے معلوم ہے، مجھے بتایا گیا کہ مرحوم کا جب انتقال ہوا، اس دنیا سے گئے، تو لوگ آئے ان کے جنازے پر۔ اگرچہ حالات بہت زیادہ اس وقت اچھے نہیں تھے، دنیا کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اتنے تو خراب نہیں ہوئے تھے کہ ان کا جنازہ 3 دن جو ہے بے غسل و کفن پڑا رہا ہو۔ لیکن یہ مصیبت تو امام حسین سے مخصوص تھی عزیزو، کہ امام حسین کا جنازہ کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر 3 دن تک پڑا رہا، اور حسین کو 3 دن تک غسل و کفن نہ دیا گیا۔ یہی وجہ تھی عزیزو کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام 11 محرم کو کربلا سے کوفے کی جانب چلے ہیں،
تو سب سے زیادہ جو حالت جو ہے غیر تھی وہ آپ کی تھی، اور اسے جو ہے جناب زینب نے دیکھ لیا، احساس کر لیا۔ اور جب 11 محرم کو یہ قافلہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ظالموں نے اہل حرم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس علاقے سے گزارا جہاں پر شہداء کے جنازے رکھے ہوئے تھے۔ جب بیویاں اس قریب پہنچی ہیں تو ہر بیوی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، اللہ اکبر، ہر بیوی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ جناب زینب جو ہے وہ امام حسین کی جنازے کے پاس آئیں، اور امام زین العابدین بھی اسی جنازے کے پاس ہیں۔ عزادارو ایک عجیب واقعہ سامنے آیا کہ جناب زینب جو ہے کا دل دہل گیا، اور ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہیں شہزادی کہ امام سید سجاد کی حالت غیر ہے، قریب آئی، بیٹا یہ میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، یہ کیا حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ آواز بھی کبھی اماں دیکھتی نہیں ہے، کبھی اماں دیکھتی نہیں ہے۔ میرے بابا کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، اور میں اتنا مجبور ہوں کہ اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا، آپ دیکھتی نہیں ہیں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، میں بابا کو دفن کروں تو کیسے دفن کروں؟ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب جو ہے کیسے دلاسا دیں، کیسے سہارا دیں، جناب زینب عزادارو کیسے سہارا دیں۔ ہاں زینب نے ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کیا تاکہ سید سجاد کو کچھ دلاسا دے سکیں، کچھ تسکین ہو جائے، اور ایک مرتبہ آواز دی، یا جدی صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطعۃ الاعضاء۔ اے نانا، آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آسمان سے ملائکہ آئے تھے، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، وہ آپ کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ وہذا حسین مرمل بالدماء مقطعۃ الاعضاء، لیکن آپ کا نواسا حسین زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، کوئی نہیں ہے جو حسین کو غسل و کفن دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ یا اللہ، تو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ہم سے التماس دعا کہا ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زیارات کے مشتاق ہیں جو زیارات سے مشرف فرما۔ یا اللہ، جو لوگ تجارت کر رہے ہیں پروردگار، ان کو ان کی تجارت میں برکت عنایت فرما۔ جو لوگ سروس کر رہے ہیں یا اللہ، ان کو ان کی سروس میں ترقی عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما۔ جن مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے یا اللہ، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ
سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب زین الرضا ابن رضا علی، مرحوم و مغفور جناب آل رضا ابن علی رضا، مرحوم و مغفور جناب شریف رضا ابن علی رضا کی روح کو وصال